میرے اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑ لو، صرف میں تمہیں اس چیز کا اجر طلب کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ہم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے اندر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ رب ذوالجلال نے یہ آیت کن احباب کی شان میں نازل فرمائی ہے؟ تو اللہ رب ذوالجلال کے محبوب نے فرمایا یہ شان اور یہ آیت میرے اہل بیت کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ اہل بیت کون ہیں کہ جن کا ذکر اور جن کی محبت مومنوں پر واجب ہے؟ تو اللہ رب ذوالجلال کے محبوب نے فرمایا کہ وہ علی ہیں، فاطمہ ہے اور ان کے دو بیٹے۔ اور آج ہمیں سب سے زیادہ تکلیف ہی انہی سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ آج کوئی فاطمہ کو گالیاں دے رہا، نعوذ باللہ من ذالک، اور کوئی جو ہے امام حسین کربلا کے اندر دیکھے کس طرح سے دھوکے سے بلا کر امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ یہ مسلمان تھے، یزید تھے لیکن مسلمان تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں حکومت کی خاطر جو ہے انہوں نے وہاں گئے اور جو ہے لڑائی کی اور ان سے جدال و قتال کیا، لیکن یاد رکھو یارو، وہ حکومت جو ہے وہ جو یزید تھا، امیر معاویہ کا بیٹا تھا یزید، وہ ایسا فاسق اور فاجر انسان تھا، اس نے حلال کو حرام، حرام کو حلال، اس نے دین کا بیڑا کر چکا تھا۔ وہ انسان، وہ بہن جو ہے بہنوں کے ساتھ بھائیوں کا رشتہ کروایا کرتا تھا، ماؤں کے ساتھ رشتہ کروایا کرتا تھا، اس نے ہر چیز کو حلال کر دیا تھا۔ تو پھر اگر اس وقت یزید کی حکومت آ جاتی تو پھر آج اسلام کا نام لینے والا کون تھا؟ اور یاد رکھیے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آقا علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ رب الجلال کو تکلیف دیتا ہے۔ احباب وقار، ٹائم چونکہ بہت کم ہے، موضوع ایسا ہے کہ کون سا پلہ اس کا پکڑا جائے اور کون سا چھوڑا جائے، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے آخری بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ ہم جب بھی سیدوں کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، یہ بات جتنے بھی احباب، جتنے بھی میری مائیں بہنیں، صرف یہ سیدوں کا گھر نہیں، کسی بھی گھرانے میں آپ جاتے ہیں، یاد رکھیے کہ اگر آپ اس گھرانے کی بے حرمتی کرتے ہیں، اگر آپ اس گھرانے کی عزت نہیں کرتے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں آپ کے غیر اخلاقی جو افعال ہیں ان کے اوپر انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کا جو ساری زندگی کا سرمایہ ہے وہ چند پل کے اندر ضائع ہو جائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال کے محبوب نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کل قیامت کے دن یہودیوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نمازی ہیں، بڑے جو ہے وہ حاجی ہیں اور بڑے مال و
کہ اگر ہم بالکل گناہ سے آلودہ ہو کر خدا کی عزت کی قسم اگر اس گھرانے میں آ جائے تو اللہ رب ذوالجلال ہمیں رحمتوں سے بھر کر ہمارے دامن کو گرم کرے. یہ حدیث سماعت فرمائیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ نمازی کیا ہے، اور جس نے نماز کو لایا ہے اگر اس کے اہل بیت سے عداوت کی جائے تو نمازیں بھی نقصان دیتی، نمازیں بھی کام نہیں آتی، حج بھی کام نہیں آتا، زکوٰۃ بھی کام نہیں آتی. اللہ رب ذوالجلال کے محبوب نے فرمایا اگر کوئی شخص میرے اہل بیت سے عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اگر وہ شخص رکن جمالی پر چلا جائے، اگر وہ شخص مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو کر رب سے دعا مانگ رہا ہو اور وہ دن رات اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، وہ حج کرنے والا ہو، وہ بہت بڑا نمازی ہو، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، لیکن ہو میرے نبی کا گستاخ، ہو میرے اہل بیت کا گستاخ، تو اللہ رب ذوالجلال کے محبوب نے فرمایا بے شک نمازی ہے، حاجی ہے، دنیا داروں کی نظر میں ہوگا کہ وہ نمازی ہے، وہ حج کرنے والا ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، وہ جو ہے بہت بڑا زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر وہ میرے اہل بیت سے عداوت کرنے والا ہے، بغض کرنے والا ہے تو وہ جہنم میں جائے. یارو رکن جمانی تک پہنچنے کے لیے سرمایہ چاہیے، قوت و طاقت چاہیے، مال و زر چاہیے، نبی کی جو ہے وہ حکم چاہیے. وہاں انسان چلا بھی جائے، وہاں رکن جمانی بہت بڑا رتبہ ہے، وہاں پہ جا کے رب کی عبادت کرے، مقام ابراہیم پر چلا جائے، بہت بڑی بات ہے. پھر دن رات جو ہے عبادت کرے، پھر نماز بھی پڑھنے والا ہو، دن رات اللہ کی عبادت بھی کرنے والا ہو، لاکھوں روپے کروڑوں روپے رب کی بارگاہ میں لگانے والا ہو. اللہ رب ذوالجلال نے کہ محبوب نے فرمایا یہ سب کچھ اپنے پاس رکھ، خدا کی عزت کی قسم تو سب کچھ بھی نہ کر، میرے اہل بیت سے محبت کر تو سیدھا جنت میں جائے. اور آخری مسئلہ یاد رکھے، آخری بات یاد رکھے، میں نے بہت سے احباب کو، بہت سی مائیں بہنوں کو یہ ذکر کرتے ہوئے بھی سنا ہے، اور بہت سے بھائیوں سے بھی ذکر کرتے ہوئے سنا ہے. خدا میں ہاتھ جوڑ کر اپنی مائیں بہنوں سے اور اپنے جو عزیز جو میرے سر کے تاج بزرگ بھی بیٹھے ہیں، خدا اس گھر کو عام گھر نہ سمجھیں. ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ میں نے اپنے اہل بیت سے ناپاکی کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا. اور یاد رکھو اگر آپ کو کسی سید کے اندر کوئی کمزوری نظر آتی بھی ہے، یاد رکھو پاک چیز ہمیشہ پاک ہے. اب قرآن کتنی عظمت والی چیز ہے، کتنے مقام اور مرتبے والی چیز ہے، کیا اس پہ دھوڑ نہیں پڑتی؟ کیا اس پہ گرد و غبار نہیں پڑتا؟ اور سال میں ہم صرف رمضان المبارک میں اس قرآن کو اٹھاتے ہیں. کیا اس وقت اس قرآن کے اوپر گرد و غبار نہیں پڑا ہوتا؟ پھر اسے بھی اٹھا کے پھر دیا کریں. یہی مثال سمجھ لیجئے جو سید زادے ہے، جو سید زانیہ ہے، جو نبی کا گھرانہ ہے، فاطمہ
کہ دھوڑ پڑ رہی ہے کپڑے سے صاف کر۔ اگر ایک قرآن کا ورق اگر قرآن ہی نالی میں گر جائے، نالی میں گر جائے، مجھے مائیں بہنیں جواب دیں، اس مثال کو دل میں جگہ دیجئے اور آج اپنے پلے سے باندھ کر گھروں کو لوٹیے کہ سیدوں کا مقام کیا ہے، اور ہم جس طرح آتا ہے، جو ہمارے من مرضی میں آتا ہے، ہم سیدوں سے گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں یہاں تک کہ تو کون ہے، میں کون ہے، خدارا میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں پاؤں پکڑ لوں گا، لیکن آپ یاد رکھو اپنی آخرت گندی نہ کرو۔ اب قرآن اس کی مثال سیدوں کے ساتھ میں دے رہا ہے۔ قرآن ہے، ہاتھ سے گر کر نالی میں گر جاتا ہے، کیا وہ پاک نہیں ہے؟ کیا وہ پلید چیز ہے؟ کیا ہم مسلمان اس قرآن کو دوبارہ اٹھاتے نہیں؟ جتنی بھی گندگی کے اندر قرآن اگر گر بھی جائے وہ پاک ہے، ہم اسے اٹھا کر صاف کر کے چوم کر سینے سے لگا کر پھر دوبارہ رکھ لیتے ہیں۔ تو اہل بیت کی، سیدوں کی، سید زادوں کی یہی مثال ہے یارو، میری مائیں بہنوں، اگر ان پہ دھوڑ پڑ بھی جاتی ہے، اگر یہ کوئی غلط کام کر بھی دیتے ہیں تو ہمارا کوئی فرض نہیں بنتا، ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی کل قبر کے اندر یا کل قیامت کے دن، ہم نے ان کا کوئی حساب نہیں دینا۔ یاد رکھو، اگر تم ان پہ تنقید کرو گے، اگر آپ ان کا ادب و احترام نہیں کرو گے، میں کہتا ہوں لاکھوں حج کر لو، لاکھوں جو ہے عمرے کر لو، دن رات رب کی بارگاہ میں عبادت کر لو، خدا کی عزت کی قسم وہ نمازیں کسی کام کی نہیں، وہ حج کسی کام کا نہیں ہے۔ جب بھی آؤ، یہ بہت عظیم گھر ہے، یہ سیدوں کا گھر ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر کسی کو برا لگتا ہے، ایک بار نہیں 1000 بار برا لگے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گھرانہ ہمارے علاقے کے اندر موجود ہے، خدا تعالی ان کو ہمیشہ آباد رکھے اور ان سیدوں کا جو ہے سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے، اور اس پورے علاقہ پہ خدا کی عزت کی قسم یہ گھرانہ ہمارے لیے برکت کا گھرانہ ہے، ہمارے لیے رحمت کا گھرانہ ہے۔ لیکن کاش ہماری آنکھیں بند ہے، ہمارے سینے اور ہمارے دل بند ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں یہ گھرانہ ہمارے گھروں جیسا ہے اور یہ لوگ ہمارے جیسے ہیں۔ یاد رکھو یہ ہمارے جیسے نہیں ہیں، یہ فاطمہ الزہرا کا خون ہے، جن کے بارے میں اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے کہ میں نے ان سے ہمیشہ کے لیے پلیتی کو دور کر دیا ہے، اور پھر اللہ رب ذوالجلال نے ان کی محبت کو طلب فرمایا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے کل قیامت کے دن میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اپنے امتیوں سے جھگڑا کروں۔ رب ذوالجلال کے محبوب نے فرما لیا، اے خاتون، اے فلاں شخص، تو نے میرے سیدوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تو نے انہیں اذیت دی ہے؟ کیا تو دنیا میں ان کا ادب و احترام کرتا رہا؟ اگر تم نے ادب و احترام کیا ہوگا، خدا کی عزت کی قسم بات تو پلے باندھ کے لے جائے، بڑے سے بڑے مفتی سے فتویٰ لے لے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زندگی جو ہے غفلت کی نیند میں گزاری ہے۔ اگر آپ کے دل میں اہل بیت کا پیار ہوا، اہل بیت کی محبت ہوئی، خدا کی عزت کی قسم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں یہ یاد رکھ لے۔ آج اس بات کو سمجھ کے اپنے دامنوں کے اندر لپیٹ کر گھروں کو لے جائے اور اپنے بچوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو یہ درس دے کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ خدا کی عزت کی قسم یہ محبت کرنا ہم پہ واجب ہے۔ آج کے مجازی محبتوں کو چھوڑ دو، یہ وقتی لالچ کے لیے ہوتی ہے، چند پیسے ٹکے ہیں تو دوست
سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، اور یاد رکھو حضرت عبد الوہاب شیرانی بہت بڑا محقق ہے، بہت بڑا محدث ہے، اس نے فرمایا آج تو ہم بڑے جس طرح چاہے ہم سیدوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، جس طرح چاہے ہم اس گھرانے کو دیکھتے ہیں، ارے بدبخت تو کون ہوتا ہے سید زادی کو اس نگاہ سے دیکھنے والا؟ تو کون ہوتا ہے کہ سیدوں کی طرف غلط نگاہ کرنے والا؟ عبد الوہاب شیرانی فرماتا ہے اگر سید زادی شاپنگ کے لیے چلی جاتی ہے، خریداری کے لیے چلی جاتی ہے، تو خرید و فروخت کرنے چلی جاتی ہے، جو چیز بیچ رہا ہے، اگر سید زادی نے کوئی جوتی پسند کی ہے، جو جوتی دینے والا ہے، اس کی اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سید زادی کی پاؤں کی طرف دیکھے۔ یارو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کس پٹڑی پہ چڑھے ہوئے ہیں؟ اور پھر ہماری مائیں بہنیں اسی گھرانے کو بکواس کرتی ہے۔ کیا ایک یہی گھرانہ ملا ہے کہ جن کے آباء و اجداد نے ہمیں دین بچا کر دیا ہے؟ حسین نے کربلا کے اندر 72 کو ذبح کروا کے ہمیں دین بچا کے دیا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم اگر یہ حسین دین بچا کر نہ دیتے تم کیا کرتے؟ کیا ماؤں سے نکاح کرتے؟ یزید نے یہی سکھانا تھا، یزید تو یہی چاہتا تھا، اور یزید کے وقت کے اندر اس بدبخت فاسق کے اندر دور کے اندر یہی تو ہو رہا تھا۔ خدا کی عزت کی قسم اگر حسین آج دین نہ بچاتے تو میری مائیں بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں آنکھوں کو کھولو، آنکھوں سے پردہ ہٹاؤ، جس نے ہمیں دین بچا کر دیا ہے۔ اپنی آخرت کی فکر کرو یار، قبر ان کی ہے، اگر قبر میں جاؤ گے نماز کباب میں حساب ہوگا، زکوٰۃ کباب میں حساب ہوگا کہ بندے تو نے دی ہے نہیں دی۔ 2 سوالوں کے بعد من رب کا تیرا رب کون ہے، من دینوں کا تیرا دین کون ہے، کیا ہے؟ من تکون فی حق حاضر رجل، یہ جو ہستی کھڑی اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ یاد رکھ، اور میری ماں بہن یاد رکھ، اگر حضور نے وہاں انکار کر دیا کہ یہ میری امتی نہیں ہے تو کیا کرے گی؟ آج ہم کہاں چل رہے ہیں یار؟ جن کی قبر جن کے ہاتھ میں ہے، جن کی قیامت جن کے ہاتھ میں ہے، جنت کے سردار حسنین کریمین، تو ان کے بارے میں بکواس بتا کہ وہ حق پر تھے، حق پر نہیں تھے۔ ارے بدبخت میں تو چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو، میں تو یہ چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے بڑے افسوس کے ساتھ ٹائم چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن یہ باتیں وقت کہیں آج ہم میں یہی کمزوری ہے کہ ہمیں اہل بیت سے دور کیا جا رہا ہے۔ ہمارے علماء کرام بھی اہل بیت کی عظمت اور رفعت ہمیں نہیں بتاتے۔ یاد رکھو میری مائیں بہنوں، میرے دوستوں، میرے یارو، اگر آپ نے اپنی آخرت کو اچھا کرنا ہے، یہ میرا ایک دوستانہ آپ سے ایک عرض ہے اور ایک مشورہ ہے، آج سے زندگی ایسے بھی گزار کے دیکھ لو، اور جو زندگی آپ نے پہلے گزاری ہے وہ بھی آپ جانچ پڑتال کر لو۔ خدا کی عزت کی قسم آج اس گھرانے سے وابستہ ہو جائے، آج ان کی ضروریات اپنی ضروریات سمجھ لو، ان کا خرچہ اپنا خرچہ سمجھ لو، ان کی عزت اپنی عزت سمجھ لو، اور ان کی ذلت اپنی ذلت سمجھ لو۔ خدا کی عزت کی قسم اگرچہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگرچہ آپ کے پاس نمازوں کی کمی ہے، حج زکوٰۃ کی کمی ہے، عبادت کی کمی ہے، یاد رکھو جو ان سے محبت کرتا ہے نا، وہ اگرچہ یہاں زمین پر پاکستان میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن طواف کعبہ کرتا ہے۔ اس کی مثال پیش کرتا حضرت عبد الوہاب شیرانی فرماتے ہیں، اور وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ متقدمین میں سے ایک شخص بغداد شریف
آج لوگ کہتے ہیں نا سیدوں کے ساتھ ہم اگر انہیں پیسے دے دے یا ان کا خرچہ اپنے ذمہ لے لے تو ہمیں کیا ملے گا؟ یاد رکھیے، سن واقعہ کہ تجھے کیا ملتا ہے اور تجھے پھر ملے گا کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم دنیا میں میرے اہل بیت سے محبت کرو، انہیں عزت دو، اگر وہ تمہیں اجر نہ دے سکے تو کل قیامت کے دن محمد سے اجر دے۔ تو عبد الوہاب شیرازی فرماتے ہیں کہ متقدمین سے ایک شخص حج کا بڑا شوقین تھا، حج کرنا چاہتا تھا لیکن مسائل اسے معلوم ہوا کہ بغداد شریف سے ایک قافلہ جا رہا ہے۔ آپ نے اس کی معلومات لی، وہاں بغداد شریف میں چلے گئے، ان سے ملاقات کی کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ویلکم، آپ ہمارے ساتھ ضرور جائیے۔ اس وقت آپ کے پاس صرف 500 دینار تھے، آپ واپس 500 دینار لے کر بازار کی طرف چل پڑے اور اس نیت سے کہ میں کچھ خرید و فروخت کر لوں، اپنے ساتھ زیادہ راہ بھی لے جاؤں۔ جب بازار میں تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون پکارنے والی پکار کر رہی ہے کہ میں 3 دن سے بھوکی ہوں، میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں اور میرے بچوں نے کچھ کھایا پیا نہیں، مجھے کچھ دیتے جاؤ۔ تو اس شخص نے جو خرید و فروخت کرنے آیا تھا، آج ہم چند پیسے دینے کی باری آ جائے تو ہم 10 بار سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کا اجر کون دے۔ آپ نے اس خاتون کی جب یہ ندا سنی تو گئے تھے تو خرید و فروخت کے لیے، لیکن دیکھا کہ وہ پکار رہی ہے کہ 3 دن سے میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا اور میں سید زادی ہوں۔ جب اس شخص نے یہ سنا کہ یہ سید زادی ہے، آپ فوراً بھاگتے ہوئے گئے، جا کر 500 دینار اس خاتون کے حوالے کر دیں، فرمایا کہ آپ ان سے اپنی ضروریات پوری کریں اور اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں۔ وہ شخص فرماتا ہے کہ جب میں واپس گیا تو میرے دل سے جو حج کی کیفیت تھی، جو طلب تھی، تو اللہ رب الجلال نے ختم فرما دی۔ جا کے میں گھر سو گیا۔ جو قافلہ جا رہا تھا، جب وہ قافلہ حج ادا کرنے کے بعد واپس آیا بغداد شریف میں، تو میں نے کہا چلو میں تو نہیں جا سکا، میں جا کے اپنے دوستوں سے اور قافلے والوں سے ملاقات ہی کروں۔ وہ شخص فرماتا ہے کہ میں قافلے والوں سے جا کر ملاقات کا آغاز کیا، پہلے شخص سے ملاقات کی، وہ کہنے لگا حضرت صاحب اللہ آپ کا حج قبول ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے میں نے فلاں شخص میں نے تجھے رکن یمانی پر دیکھا ہے، وہ انکار کر رہا ہے حضور میں تو گیا ہی نہیں۔ کوئی فرما رہا ہے ہم نے مقام ابراہیم پر دیکھا ہے، فلاں شخص اللہ تیرے حج کو قبول ہے۔ جتنے شخصوں سے ملاقات ہوئی سب نے فرمایا کہ اللہ تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ شخص فرماتا ہے میں بڑا تعجب ہوا مجھے کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں، تو یہ قافلے والے مجھے کس بات کی جو ہے وہ مبارکباد دے رہے۔ وہ شخص فرماتا ہے میں سب سے ملاقات کر کے واپس گھر لوٹا، رات کو جب میں سو گیا، اللہ لوگ کہتے ہیں نا سجدوں کے ساتھ اگر آج لوگ بڑے بدبخت میں تو یہی سمجھو، ان کی آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے اور ان کے دل زنگ آلودہ ہو چکے ہیں۔ وہ شخص فرماتا ہے کہ جب میں رات کو آ کے سویا،
آمنہ کا لال خواب میں تشریف حسنین کریمین کے نانا تشریف لے آئے، احمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب کے اندر تشریف لے آئے اور فرمایا ہے کہ اے شخص تو نے میرے اہل بیت کی ضروریات کو پورا کیا ہے، تو نے ایک حاجت مند کی حاجت مندی کو پورا کیا ہے، تو نے ایک جو ہے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا ہے، میں نے تجھے اجر اس صورت میں دیا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے تیری شکل کے اندر ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تھا کہ جو قافلے والوں کو نظر آ رہا تھا وہ بھی حج کر رہے تھے، تیری شکل کے اندر بنا ہوا فرشتہ وہ بھی حج کر رہا تھا۔ یہ شخص اب قیامت تک اللہ رب ذوالجلال نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے کہ جو ہر سال تیرے حق میں حج کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ تو یاد رکھو جو ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، جو ان کا ادب و احترام کرتا ہے، تو وہ اپنی بگڑی بگڑی کو سنوارتا ہے۔ اور یاد رکھیے، آؤ آج اہل بیت سے محبت کرو، آج صحابہ کرام کا ادب و احترام کرو، اور یاد رکھو یہ میں واضح طور پر یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، جو بھی شخص آئے اس گھر کے اندر بالخصوص اس گھرانے کے ساتھ جن کا تعلق ہے، روحانی ہے، نسبی ہے، خونی ہے، کسی قسم کی رشتہ داری ہے، لیکن یہاں آؤ، ایک تو اپنے دامنوں کو خالی سمجھ کر آؤ، اور دوسرا پاک نگاہیں اور پاک دل لے کر آؤ، یاد رکھو۔ اور دوسرا اگر کچھ بھی آپ ان کے افعال کو دیکھتے ہیں، ان کے امور کو آپ دیکھتے ہیں، کوئی ایسی بات اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے خلاف ہے تو اپنے لبوں کو مت کھولیے۔ ہم بڑی بیوقوفی کرتے ہیں اور وہ ہماری جہالت ہوتی ہے کہ ہم فوراً جو ہے سیدزادہ اور سیدزادی پہ اٹک کر لیتے ہیں۔ وہ جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، پاک ہے، یہی سمجھ لیں کہ قرآن تھا، قرآن نیچے گر چکا ہے اور دوبارہ اٹھا کے صاف کر کے دل سے لگا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات، مالک ارض و سما ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں مجسم فرمائے، اور اس گھرانے کے ساتھ اور اس گھرانے کا سایہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور قائم فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائے، وہ شعر پڑھتے ہیں اور